ویلکم بیک فرام ویرک ناصرین. بات کر رہے ہیں ایک وائرس کے حوالے سے جو ڈینگی کے بعد اس وقت جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں کانگو وائرس کا, جس کے بعد اسی طرح ہی جس طرح ڈینگی کا اگر آپ ہیموریجک فیور ہو جائے تو آپ بلیڈنگ ہوتی ہے, اسی طرح اس بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بڑی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے. جسم کے پلیٹلیٹس کی تعداد بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر کم ہو جاتی ہے, اس کے بعد خون رسنے لگتا ہے اور اس کا علاج بھی بتایا گیا, مجھے جو انفارمیشن ملی کہ وہ بہت مہنگے قسم کا علاج ہے. تو یہ جو بنیادی طور پہ بیماری پھیلے گی, کیسے پھیلے گی, اس کا امکان جو ظاہر کیا جا رہا ہے یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور آئیں گے ان پر چچڑ ہو سکتے ہیں. لیکن اس حامد یعقوب شیخ صاحب سیکرٹری لائف اسٹاک پنجاب یہاں پر موجود ہیں, ڈاکٹر شاہد ملک بھی موجود ہیں, ڈاکٹر طاہر یعقوب بھی موجود ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ چونا بھی اگر آپ اس کے ارد گرد پھینک دیں گے تو اس سے بھی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہد صاحب یہ بتائیے گا, اگر کسی کو ایسی کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کوئی بخار ہو جاتا ہے جانوروں کے آنے سے, ان کے قریب رہنے سے, کسی جانور میں چچڑ ہونے کی وجہ سے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے پریونشن کی جی اور ٹریٹمنٹ کی. یہ 3 لیولز ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں. صحیح. پہلا لیول ہے پریونشن کا, دیٹ از ہیلتھ ایجوکیشن. صحیح. ہیلتھ ایجوکیشن تو آپ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن کر دی. آج اس کے تک اور بھی کام ہوں گے سر. آج بریفنگ کر کے آئے, یہ ہیلتھ ایجوکیشن تھی. صحیح. اتنے اخباروں کے اندر گورنمنٹ نے کام کیا, بہت ہیلتھ ایجوکیشن. میرا خیال اب اشتہار بھی گورنمنٹ میں دے دیں گے. صحیح ہے. سیکنڈ لیول آف دی پریونشن از دی ارلی ڈائگنوسس اینڈ پرومپٹ ٹریٹمنٹ. صحیح. جس طرح حکومت پنجاب نے ارلی ڈائگنوسس پرومپٹ ٹریٹمنٹ کی ٹریننگ کنڈکٹ کی ہے نا, اس طریقے سے لیول آف نالج, لیول آف ہینڈلنگ دی پیشنٹ یہ بڑا اس مرتبہ. ہم نے جو نہیں وہ پریونشن ڈینگی والی نہ ہو جائے, مجھے اس پہ بڑی ریزرویشن ہے. ڈینگی کی پریونشن جو کی گئی تھی نا, وہ کوئی سیٹسفیکٹری کام نہیں تھا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہماری بالکل فیل ہو گئی تھی, ٹو بی ویری فرینک. آئی ایگری ود یو. ہاں, یہ جن کا ایشو تھا انہوں نے ہینڈل نہیں کیا. اور اب ضرورت ہے کہ کیوں جی سیکٹر صاحب, اس میں بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سارے کام کرے گی نا. صحیح, انہیں نے کرنا ہے. میں اس میں کلیریفائی پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ابھی ڈیتھس رپورٹڈ ڈیتھس ہیں وہ میڈیکل پروفیشنلز کی ہیں. اور اس میں پریونشن ایٹ دا ہاسپٹل یا فیسلٹی لیول جو ہے اس کا بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بڑی ڈیٹیل انسٹرکشنز جاری کی ہیں. یعنی جو افیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کی کوئی اسکریشن یا اس کا بلڈ جو ہے وہ جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں پیشنٹ کو, یعنی وہ ڈاکٹر یا نرس یا پیرامیڈک, اس کے کسی طرح بلڈ سے میچ نہ ہو. یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں یہ سرجری میں, پیشنٹ کی سرجری میں وہ ڈاکٹر کی انجری کی وجہ سے بلڈ اس کو لگا اور ٹرانسمٹ ہو گیا. نہیں, اگر جانور ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ انسان کو ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر اس کا بلڈ, جانور کا بلڈ جو ہے آپ کے جسم پہ لگے اس سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا. لیکن اگر آپ کے جسم پہ انجری ہے اور اس میں لگ گیا تو پھر اچھا, یہ جو ہماری اسکن ہے یہ ہمیں بچت تحفظ دے رہی ہے, کور کیا ہوا اس نے. یعنی کہ کسائی وغیرہ جو ہے وہ خاص طور پہ احتیاط کریں کہ اگر جی میں نے وہ جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ جو لوگ ایٹ رسک ہیں اس میں سب سے پہلے وہی جو اینیمل ہینڈلرز ہیں, دوسرے یہ اینیمل ہینڈلرز کو آسانی میں جناب وہ جو بیوپاری ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو کسائی ہیں, اور تیسرے نمبر پہ میڈیکل پروفیشنل. یہ 3 کیٹیگری. عام پبلک جو ہے وہ اگر نارمل احتیاط کرے کہ وہ بہت زیادہ جانوروں کے قریب اس طرح نہ جائیں تو انشاءاللہ یہی کرنا چاہیے نا لوگوں کو. گھروں میں جانور آ بھی جائیں تو اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں, بچوں کو خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اس پہ چچڑ وغیرہ نہ ہوں, بچوں کو ان کے قریب جا کے کھیلنے سے اس طرح نہ کھیلنے سے جس طرح ماضی میں کھیلتے رہے. کچھ مطلب عام کامن گھر کی چیزیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کیس ہینڈل بھی کرنا ہے, جیسے نیم آئل ہے, اب نیم کا آئل یوز کر سکتے ہو. اب جو ہے لہسن جو ہے اس کو اگر آپ اس کا پانی وغیرہ ہاتھ پہ لگا لیں تو آپ ٹک ریپیلنٹ جو ہے ان کو یوز کرتے ہیں. اگر دیکھیں کیمیکلی ڈیٹ ایک کمپاؤنڈ اویلیبل ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو, لیکن نیم آئل یوز کر لیں, تارا میرا کا تیل یوز کر لیں, اور گارلک کا جو ہے پانی گھر گھر جو جانور جا رہے ہیں ان کے حوالے سے. یس, اگر آپ نے ہینڈل کرنا ہی ہے تو آپ یہ چیزیں یوز کر لیں, یہ ٹک ریپیلنٹ ہیں. اور اگر اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ پلاسٹک گلوز جو ہے 2 روپے کا گلوز آتا ہے وہ یوز کریں. اور ہر وقت نہیں نا پہنا جا سکتا. وہی میں کہہ رہا ہوں, غیر ضروری طور پہ ہینڈل کرنا بھی نہیں چاہیے. ویسے تو ڈاکٹر صاحب عجیب سی بات ہے, کانگو تو افریقہ میں ہے نا, افریقہ سے اتنی دور سے یہاں پہ بیماری آ گئی تو اس لیے ہمیں بی کیئرفل کہ یہاں آگے بھی آ سکتی ہے. سر اس میں جو پرابلم ہے نا بیماری کی جو پھیلنے کی ریزن ہوتی ہے دیٹ از مائگریشن. ہاں, جانوروں کی, اور وہ ہونے والی ہے, جانوروں کی مائگریشن ہونے والی ہے. صحیح. اسی طرح جس طرح یہ ڈینگی پھیلتا ہے اس کی بھی مائگریشن ہے.
صحیح. ایک انفیکٹڈ بندے کو بخار چڑھا, وہ لے کے دوسرے شہر چلا گیا. صحیح. آئیڈیل تو کوارنٹین ہوتی ہے کہ جہاں بیماری ہو اس کو آپ نے فلم دیکھی ہوگی کسینڈرا کراسنگ, اس کے اندر ایک مریض تھا پلیگ کا, انہوں نے پوری ٹرین کو لاک کر دیا تھا. یو ریمبر دیٹ؟ تو کوارنٹین کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہو جائے نا وہ ایک آئسولیشن میں چلا جائے. صحیح. آئسولیشن میں جائے گا تو سوسائٹی بچ جائے گی. مسئلہ یہ ہے رنجن بھائی, یہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے, یہ سوسائٹی کا ایشو ہے, یہ میڈیکل کا ایشو ہے. اس وقت سارے کا سارا ایشو یہ حامد یعقوب شیخ صاحب کا, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہہ دیا ہے ایک بھی ہلاکت ہوئی تو ذمہ دار جو ہوں گے سیکٹری لائف سٹاک ہوں گے, یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے اسی لیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کوارنٹین کا ذکر کیا, ہم نے اس لیے اس دفعہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ضلعی حکومتوں کو یہ بھی انسٹرکشن جاری کر دی گئی ہیں کہ جہاں بھی وہ یہ جانوروں کی منڈیاں, مویشی منڈیاں بنیں گی یہ عید قربان کے لیے, وہاں پہ جہاں ہمارا ویٹری سٹاف ہوگا وہاں یہ کوارنٹین کا یارڈ بھی ایک بنایا جائے گا. یہ ڈاکٹر جو ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سارے جو آئیں گے, کیا آپ ڈیپینڈ کریں گے لاہور کی ضلعی حکومت پہ؟ لاہور میں ظاہر ہے لاہور کی ضلعی حکومت بیک اپ کریں گے, پھر آئیں, پھر دعا کرتے ہیں ڈینگی کا تو جو ہے ہم قابو کر نہیں سکے, سپرے کر نہیں سکے, پھر دعا کرتے ہیں سارے کے سارے بیٹھ کے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا فلڈ کے اوپر اور داسی چیزوں کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے لاہور میں بھی آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مایوس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارا جو ڈیزیز سرویلنس کا ہم نے سسٹم رکھا ہے, رپورٹنگ کا ہے, اس میں سارے جو یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان, ڈاکٹر صاحبان, ہمارے اپنے پریکٹیشنر, سب کو بٹھا کے ہم نے بڑے ڈیٹیلڈ ایس او پی بنائی اور پریزنٹیشن جو اسی لیے آپ نے کہا بہتری کی امید رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ حامد یعقوب شیخ صاحب, سیکٹری لائف سٹاک پنجاب. ڈاکٹر شاہد ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر یعقوب صاحب آپ نے بھی اپنا وقت دیا یہاں پر, بہت بہت شکریہ. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ہم نے صرف لوگوں کو آگاہ کرنا تھا. آگاہ کیا کرنا تھا کہ قربانی عید الاضحیٰ یا قربانی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر گھر کو کہ وہ قربانی کر سکے, لیکن بی کیئرفل. یہ جو چچڑ ہوتے ہیں, اگر ہم ڈینگی کے ہاتھوں سے ڈسے ہوئے ہیں تو اگر یہ چچڑ آ جائیں گے, یہ کانگو وائرس افریقہ, ایشیا, مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ کی ایک یہ جو بیماری ہے بڑی خوفناک ہے. میں اس کے پورے سمٹمز بیان نہیں کرنا چاہ رہا, میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا, لیکن بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو وہ ڈینگی سے زیادہ خوفناک قسم کی جو ہے خون کی جو بلیڈنگ جو ہو سکتی ہے, اس کی جمنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے, پلیٹلیٹس کم ہو سکتے ہیں, مساموں سے خون نکل سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. احتیاط کرنی ہے آپ نے, بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے, اپنے لیے احتیاط کرنی ہے, اپنے پیاروں کے لیے احتیاط کرنی ہے. اور میرا خیال آہستہ آہستہ ہمیں اسی طرف جانا پڑے گا کہ یہ ہر گھر میں جو قربانی ہے, استغفر اللہ, توبہ توبہ, میں کوئی اسلام کی اور اپنی مذہبی روایات کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن ہمیں کوئی قربانی کا کوئی ایسا نظام بنانا پڑے گا جو ہائیجینک ہو, جو صحت کے اصولوں کے مطابق ہو. اس کو خلاف اسلام نہ سمجھیے گا, علماء سے بھی رائے لے لیں گے, لیکن ہمیں محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے آنے والی نسلوں کو بھی. اس کے لیے اب آخر میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, صرف اتنا کہوں گا کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے, ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا کریں, اور اس کے ذریعے ہم ایک محفوظ معاشرہ, ایک محفوظ لاہور کو تشکیل دے سکیں. اسی خواہش کے ساتھ اللہ حافظ.